محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ حضرات نے بیوی کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آج بھی کچھ باتیں بیوی کے حقوق کے تعلق سے میں لے کر حاضر آیا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات ہماری ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور ہماری ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے، تمام مصیبتوں کو ہم سے دور فرمائے، ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، تمام وباؤں کو ہم سے اور سارے عالم اسلام سے دور فرمائے۔ دو یا اس سے زائد بیویاں ہونے کی صورت میں مرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ تمام بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کو مد نظر رکھے، ان کے کھانے پینے اور رہائش اور دیگر ضروریات میں برابری کا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اگر ان کو ماہانہ جیب خرچ دیتا ہو تو ہر بیوی کو یکساں خرچہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیویوں کے درمیان یکساں سلوک نہ کرے گا تو قیامت کے روز اسے سزا ملے گی، کیونکہ ایک سے زائد بیویاں ہوتے ہوئے ایک طرف زیادہ میلان نامناسب ہے۔ اس کے متعلق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو تو وہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک میں ایک سے زائد بیویوں میں برابری اور عدل نہ کرنے کی بنا پر جو سزا ملے گی اس کا ذکر ہے، یعنی بیویوں میں انصاف نہ کرنے والا قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ ساقط ہوگا۔ لہٰذا یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ بیویوں کے نان نفقہ اور دیگر معاملات میں ہر طرح سے عادلانہ طرز عمل ہو، تاکہ کسی بیوی کو فرق یا امتیاز کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ اسی طرح ہر بیوی کے پاس رات گزارنے میں بھی برابری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی ہر ایک کے پاس باری سے رات گزاری جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی وقت میں 9 ازواج مطہرات تھیں اور آپ نے ان کے پاس جانے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی تاکہ ہر ایک سے یکساں سلوک ہو۔ اس کے بارے میں حدیث پاک یہ ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کے پاس باری باری قیام پذیر ہوتے، پھر ارشاد فرماتے، یا اللہ میرا یہ کام ہے جس میں میں اختیار رکھتا ہوں، لہٰذا تو مجھے اس کام میں نہ پکڑ جس کا تو مالک ہے اور میرے اختیار میں نہیں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی ازواج مطہرات میں ازدواجی تعلقات میں یکساں سلوک فرماتے تھے، اسی طرح آپ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں ان کے پاس باری باری جاؤ تاکہ کسی کے حق کی زوجیت میں کمی نہ ہو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عطا کا بیان ہے کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ہمراہ صرف کے مقام پر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے جنازے پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، جب آپ حضرات ان کے جنازے کو اٹھائیں تو انہیں ہلانے ڈلانے سے پرہیز کرنا اور جنازہ لے کر آہستہ آہستہ چلنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات بحیات تھیں، جن میں سے 8 کی باریاں مقرر تھیں اور ایک یعنی حضرت سودا کی باری مقرر نہ تھی، کیونکہ انہوں نے خوشی سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں عدل و انصاف کرنے کا وصف بہت نمایاں ہے۔ عورت چونکہ فطرتاً ضدی الطبع ہے، اکثر معاملات پر عورتیں اپنے شوہروں سے سخت رویہ اختیار کر جاتی ہیں، جس سے گھر کا سکون خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کے بارے میں نیکی کرنے کی نصیحت فرمائی ہے، اس لیے اپنی بیویوں سے ہمیشہ اچھا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، اور عورتوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کر لو، اور سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو توڑ ڈالو گے، اور اس کے حال پر چھوڑے رہو گے تب بھی ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ عورت کو معاشرے میں جو بلند مقام حاصل ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تعلیم کی بدولت حاصل ہوا ہے۔ عورت کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو نوکرانی کی طرح مارے گا، سنو تم میں سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے نرم رویہ اختیار کرتا ہو۔ اس حدیث کے مطابق اچھے شوہر کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے نرم رویہ اختیار کرتا ہو، اس لیے ہمیشہ بیوی کی کوتاہیوں سے درگزر کرنا ہی بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے مردوں میں سب سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اسی طرح مہربانی سے پیش آئے جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ۔ ایسے مرد کے لیے ہر دن اور رات میں صبر اور شکر کے ساتھ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے 100 آدمیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی بے تکلف زندگی گزارتے تھے اور ان کے مزاج کا لحاظ رکھتے تھے، دنیاوی معاملات کو بخوبی سر انجام دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کی خوشی اور ناخوشی جس طرح پہچانتے تھے اس کے بارے میں روایت یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جانتے ہیں جب تم ہم سے راضی ہوتی ہو اور جب ہم سے ناراض ہوتی ہو۔ میں نے عرض کیا، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟
فرمایا جب تم ہم سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے رب محمد مصطفیٰ کی قسم، اور جب ہم سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ایسے نہیں ہے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ میں نے عرض کیا ہاں خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام ہی ترک کرتی ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو کبھی ناراضگی آ جائے تو بڑی خوش اسلوبی سے اسے راضی کر لینا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ بیوی پر ہر وقت رعب ہی رعب نہ ڈالا جائے بلکہ نرمی بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کے ایک سفر میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں آپ سے آگے نکل گئی، جب میرا جسم بھاری ہو گیا اور دوڑ لگائی تو آپ مجھ سے آگے نکل گئے اور فرمایا یہ تمہاری پہلی سبقت کا بدلہ ہے۔ یہ حدیث اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کے حسن معاشرت کی ایک مثال ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور اپنی ازواج کے ساتھ ایک پرمسرت اور خوشگوار زندگی بسر کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے حق میں انتہائی مہربان اور ہنس مکھ تھے۔ نیز اس روایت میں امت کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اپنی عائلی زندگی میں آپ کے اس حسن معاشرت کی پیروی کی جائے اور اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی اور باہمی پیار و محبت کے ساتھ رہا جائے۔ عورت کا اس کے شوہر پر ایک حق یہ بھی ہے کہ شوہر عورت کی بستر کی راز والی باتوں کو دوسروں کے سامنے نہ بیان کرے بلکہ اس کو راز بنا کر اپنے دل ہی میں رکھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز بہت بڑی امانت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک قیامت کے روز مرتبے کے لحاظ سے وہ آدمی بہت برا ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور وہ اس کے پاس آئے پھر اس کا راز فاش کرے۔ اسلام نے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو پردہ داری میں رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے تو اس کیفیت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ جو شخص اس پردے کو قائم رکھے وہ بہت اچھا انسان شمار کیا جائے گا، اور جو شخص عورت کی اس رازداری کو فاش کرے تو وہ اللہ کی نظر میں بہت برا انسان ہے۔ اس لیے خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رازداری کو قائم رکھے۔ کسی کے پوشیدہ عیب کو چھپانے میں بہت درجہ ہے۔ اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا پوشیدہ عیب دیکھ لیا پھر اسے چھپایا تو یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی نے کسی کے عیب کو دیکھ لیا اور اس کے عیب کو اس نے چھپا لیا تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے زندہ درگور بچی کو دوبارہ زندہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عیب پوشی مردہ کو زندہ کرنے کے مترادف ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کی اور بیوی کو شوہر کی ہمیشہ عیب پوشی کرنی چاہیے، اور عیب کو دور کر لینا اس سے زیادہ بہتر ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر بلا تصدیق و ثبوت اس پر بدگمانی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی تہمت لگائے۔ اس سلسلے میں ہمیشہ سمجھ اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ بعض مرد بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں، اکثر اوقات بے بنیاد باتوں کی بنا پر اپنی بیوی پر بدگمانی کرنے لگتے ہیں، جس سے بیوی کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ نے ایک عورت پر بدگمانی کرنے والے شخص کو ایک قوی دلیل کے ذریعے سمجھایا کہ تمہاری عورت نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ میری بیوی نے کالا لڑکا جنا ہے اور میں نے اس کا انکار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ عرض گزار ہوا کہ سرخ۔ فرمایا کہ کیا ان میں کوئی خاکستری بھی ہے؟ فرمایا کہ یہ رنگ کہاں سے آیا؟ عرض کی کسی رگ نے اسے کھینچا ہوگا۔ فرمایا تو لڑکے کو بھی کسی رگ نے کھینچا ہوگا اور آپ نے اسے بچے سے انکار کرنے کی اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ پتہ چلا کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، ماں باپ گورے چٹے ہیں، بچہ کالا ہوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیوی نے غلط کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان میں کوئی کالا رہا ہو جس کے رگ کو بچے نے کھینچ لیا ہو۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ بیوی پر بغیر دلیل اور قوی ثبوت کے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اعرابی نے بچے کو کمزور اور کالا دیکھ کر یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں اور بیوی پر تہمت کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی دلیل کے ذریعے اسے بتایا کہ انکار نہ کرو، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب تک قوی دلیلیں نہ پائی جائیں بچے کو حرامی قرار نہ دیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عامر اجلانی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس کسی کو پا کر قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور بیوی کے متعلق حکم نازل ہو گیا ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت سہل کا بیان ہے کہ ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب دونوں فارغ ہو گئے تو حضرت عامر نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اسے رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ بولا تھا، لہٰذا اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے رہنا، اگر لڑکا سیاہ رنگ، بڑی آنکھوں والا، موٹے سرینوں والا اور موٹی پنڈلیوں والا ہو تو میں یہی گمان کروں گا کہ عامر نے عورت کے متعلق سچ کہا، اور اگر وہ بامنی کی طرح سرخ رنگ کا ہو تو میرے خیال میں عامر نے عورت پر جھوٹا الزام لگایا، پس وہ بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جو اس کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، جس سے حضرت عامر کی تصدیق ہو گئی اور بعد میں وہ لڑکا اس کی ماں کی طرف منسوب کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ بیوی پر جب بھی کسی برائی کا الزام لگایا جائے تو اس کا ثبوت تمہارے پاس ہونا چاہیے، لہذا بدگمانی کی بنا پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ بدگمانی کے باعث گھر تباہ ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی سانٹھ گانٹھ ہے یا کم سے کم دلی لگاؤ ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو کہ جس طرح کوئی شوہر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کی کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسری عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں، لہذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ مہر اس معاوضے کو کہا جاتا ہے جو نکاح کے موقع پر
شوہر کی طرف سے عورت کے لیے حقوق زوجیت کی بنا پر مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر نکاح کی ضروری شرائط میں سے ہے، یعنی اگر کوئی شخص نکاح کے وقت یہ نیت کر لے کہ مہر نہیں دیا جائے گا تو اس کا نکاح صحیح ہی نہیں نہ ہوگا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو ان کے مقررہ شدہ مہر ان کو ادا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کا مہر مقرر کیا، اس لیے حضور کی اتباع میں مہر مقرر کرنا سنت ہے۔ شریعت اسلامیہ نے مہر کی کسی خاص مقدار کو معین کر کے واجب قرار نہیں دیا اور نہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اسے شوہر کی حیثیت اور استطاعت پر موقوف رکھا ہے، یعنی جو شخص جس قدر مہر دینے کی استطاعت رکھتا ہو اسی قدر مقرر کرے، البتہ شریعت میں کم از کم مقدار مقرر کی گئی ہے تاکہ اس سے کم مقرر نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مہر دیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ آپ کا اپنی ازواج مطہرات کے لیے مہر 12 اوقیہ ہوتا تھا۔ فرمایا آپ جانتے ہیں کہ نصف کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ نصف اوقیہ، پس یہ 500 درہم ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم سے نکاح فرمایا اور ان کا مہر اسلام تھا۔ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ بعد ازاں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم کو پیغام بھیجا۔ ام سلیم نے جواب دیا کہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گی۔ تو بعد ازاں حضرت ابو طلحہ مسلمان ہوئے اور ان کا مہر اسلام قرار پایا۔ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے مہر پر یا بخشش کے وعدے پر نکاح کیا تو یہ سب چیزیں عورت کی ہیں، اور جو چیز عقد نکاح کے بعد ہوگی وہ دینے والے کا حق ہے، اور انسان کی عزت و بزرگی بہن و بیٹی کے سبب سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے آپ کے نکاح کے وقت ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو کچھ دیں۔ حضرت علی نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا زرہ حتمیہ کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہیں جن کے مہر ہلکے پھلکے ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن شرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے ان میں سے ان شرطوں کو پورا کرنا اور بھی ضروری ہے جن کے باعث تمہارے لیے شرمگاہیں حلال ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث پاک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور ان کے اوپر زرد نشانات تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے مہر کیا دیا؟ عرض کی کہ 1 گھٹلی کے برابر سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولیمہ بھی کرو، خواہ 1 بکری ہی میسر آئے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ وہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ عورت میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی۔ عورت میں برکت بھی ہے اور نحوست بھی۔ عورت کی برکت اور خوبی یہ ہے کہ اس کا مہر تھوڑا ہو، نکاح سہولت سے کم خرچ میں ہوا ہو، اور وہ خوش اخلاق اور دیندار ہو۔ اور عورت کی نحوست یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو، نکاح دشواری سے ہوا ہو اور بد اخلاق و بے دین ہو۔ میرے عزیز، اس روایت سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے
کہ نکاح جتنے کم خرچ میں ہو سکے ہمیں اتنے کم خرچ میں کرنا چاہیے، شادی جتنے کم خرچے میں ہو سکے ہمیں اتنے کم خرچے میں کرنا چاہیے۔ میرے عزیز، جس شادی میں زیادہ خرچ ہو، جس شادی میں زیادہ پریشانی ہو، اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ نحوست ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کی خدمت میں خود کو پیش کیا۔ فرمایا کہ مجھے تو اب عورتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک شخص عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیجئے۔ فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اسے کچھ دو، خواہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ عرض گزار ہوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا قرآن کریم کتنا یاد ہے؟ عرض کی کہ اتنا۔ فرمایا میں نے تمہارے قرآن مجید جاننے کے باعث اس عورت کا تمہیں مالک بنا دیا۔ میرے عزیز، یہ ہے بیویوں کے حقوق۔ شاید ان باتوں کو کوئی جانتا ہو۔ میرے عزیز، کوشش کریں اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی۔ وہ بھی انسان ہے، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر وہ آپ کے لیے آتی ہے۔ میرے عزیز، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے، تو خدا کے واسطے اسے جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے اسے سمجھاؤ، بتاؤ۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ رویہ نرم رکھو گے تو آپ کی عورت آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، کیونکہ عورتیں اپنے شوہروں کے لیے وقف ہو جاتی ہیں اگر ان کے شوہر ان کا خیال رکھیں تو۔ وہ عورتیں جن کے بارے میں شوہروں کو شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، یا وہ ادھر ادھر تانک جھانک کرتی ہے، میرے عزیز میں اس کی ذمہ دار شوہروں کو قرار دوں گا، کیونکہ اگر شوہروں کی طرف سے کمی نہ ہو، شوہر کی طرف سے اگر کمی نہ ہو تو بیوی اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بیوی کی حق زوجیت کو ادا کرتے رہا کرو، ادا کرتے رہا کرو۔ میرے عزیز، سالوں سال آپ بیوی کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو، تنہا چھوڑ دیتے ہو، گھر میں ہے وہ اکیلی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، آپ تو باہر ہو، گھر میں آپ کی عورت اکیلی ہے، جبکہ شہوت کے 100 درجے کیے گئے، 10 درجہ مرد کو دیا گیا، 90 درجہ عورت کو دیا گیا۔ شہوت کا 90 درجہ عورت کو ملا ہے۔